حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ملكتني عيني وأنا جالس فصدق لي رسول الله فقلت يا رسول الله ماذا لقيت من أمتك من العبد الملذات فقال ادعو عليهم فقلت أبدلني الله بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا لهم مني یہ مجلس بہت اہم مجلس ہے. جس نیت کے ساتھ آپ سنیں گے، جس دل سے آپ سنیں گے، آپ کی یہ مجلس ویسا اثر، ویسے معلومات فراہم کرے گا. ذوق سماعت کے اعتبار سے مجلس کا اثر ہوتا ہے، ورنہ اگر ذوق نہ ہو مجلس کے خالی اشارے سمجھ میں آئیں گے، دکھیں گے، کیا مجلس سمجھ میں نہیں آئے گا. سوال پہلے کر دیتا ہوں تاکہ لگے اس کا جواب کتنا ہے. علی جیسے پاتے ہیں خیبر مولا، مشکل کشا مولا، جن کے نام سے مرحبا انتر کاپنے لگے، اس مولا کے ہوتے ہوئے مسائل نہیں ہیں. دروازے پر آنا، چیخنا، چلانا، دروازے کو جلانا، ڈھکیلنا، گھر کے اندر داخل ہونا، ڈاکومنٹس یعنی دستاویزات پارا پارا کرنا، مولا کے گلے میں اثر ڈال دینا. آخر اتنا سب ہو گیا، میرا مولا خاموش کرا. وہ خاموشی کا ریزن کیا ہے، وہ خاموشی کی وجہ کیا ہے، وہ پڑھوں گا اور مسائل کا استعمال. آپ سے ابھی میں پوچھوں کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا کہ مولا کے آپ کے فیملی میں کسی عورت نے کوئی حملہ کرے تو آپ کا خون 10 گنا نہیں 100 گنا اسپیڈ میں ہیٹ ہو جائے گا. رائٹ؟ چچے زاد بہن، دور کی پھپھو، کسی بھی خاندان کے ساتھ لیڈیز کے، ہر ایک گاؤں کی کسی عورت کے ساتھ کسی باہر اگر تو انسان میں غیرت جاگ جاتی ہے. کائنات کی سیدۃ النساء العالمین صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیوی پہ چلتا ہوا دروازہ ڈھکیل دیا گیا اور مولا خاموش. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا بولیں گے اگر کوئی پوچھے بھائی کتنے بڑے پہلوان تھے مولا مگر اتنی مصیبت کے وقت اتنے مشکلات میں خاموش کیوں رہے؟ آج اس کا جواب دینے جا رہا ہوں. سن لیجیے، لگے گا کہ آج ہم نے مجلس سنی. ایک دم سامنے کی بات. کبھی کبھی ایک گھنٹے کے مجلس میں آدمی کو کچھ نہیں ملتا اور کبھی کبھی 10-15 منٹ کے مجلس میں بہت کچھ مل جاتا ہے. ویسی آج کی مجلس سے پہلے بلند صلوات بھیج دیجیے. پہلے یہ خطبہ شب زردت کا ہے، ترجمہ اور جواب دوں گا اور مجلس تمام. یعنی شب زردت یعنی 18 کی رات مجلس کی صبح کہنے کی بسوہر کی یوم العزیزوں باقی ہے. آپ نے خراب شب ضربت کی سحر کو فرمایا. آپ نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ کہتے
का नंबर है खुतबा नहजुल बलागा। कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था, मलकत आईनी व अना जालिसुन, बैठा हुआ था कि आँख लगी पसंद हानी रसूलुल्लाह, मैंने अपने सामने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ये बेदारी नहीं है, बेदारी के आगे की मंजिल है क़याम लगी, ऊँग नहीं है, नींद नहीं है। ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, ये ना ऊँग आती है खुदा को ना नींद और ऊँगों के नाम ये है मलकत यानी आँख लगना, ये पहली मंजिल है। और अब हमारे पास आँख लगी, मैंने देखा कि रसूल खुदा मेरे सामने बैठे हुए, तो मैंने क्या कहा, फकुल तो बस क्या रसूल बहुत दिन के बाद मिले, या रसूल अल्लाह माज़ा अतीतु मिन उम्मतिका मिन अल-अबद वल-अजल, या रसूल अल्लाह आपके बाद इस उम्मत ने मेरे साथ क्या किया, कई मुश्किलात से मुझे गुजरना पड़ा। और ये मंजिल मैंने आपको एक मिसाल में समझाया था कि जब चंद बच्चों में शरीफ बच्चा कोई फंस जाए और चंद शरीफ मिल के उसकी हालत खराब कर दें और वो ना बोल सके ना किसी को सुना सके, इतने में उसका बाप आ जाए तो लिपट के रो के क्या कहेगा, अब्बा ये जितने हैं सब ने मिलके मुझे सताया और मारा, से यही कहेंगे अली आखिर सुनाए तो किसे सुनाए, अली अपनी मजलूमियत किसे सुनाए, 40,000 मिंबरों से गाली का देना, अली फरमाते कि मैं सलाम करता था तो मुझे जवाब नहीं देते थे, अली की मजलूमियत तो आप ऐसे नहीं समझ सकते, अली जैसा मजलूम ईमान गिरिया करता था। हजरात इसे मेरे पास क्यों कि बहुत ऐसी मजलिस मुझे दी गई कि मैं बढ़ा दूं तो फिर लोग कहेंगे कि वो बैठ के तो मेरी मुसीबत है, बस आप मुतवज्जे हो, मैं समझना चाहूँगा। हजरात बस क्या था, वो मुसीबतें जो सीने पे दबाए हुए मेरा मौला था, किसे सुनाए, बच्चों को सुनाए, बच्चे तो खुद दिन भर देखते हैं बाबा की मुसीबत को कि मेरे बाबा के साथ क्या जुल्म हो रहा है, बीवी को सुनाए, वो खुद भी मुसीबतों से गुजर रही है, बाप की मुसीबत में जाके जिस जगह बैठ के रोती थी वो तड़प काट दिया कमजोर को मलूनों ने, तो जुल्म तो खुद बीवी के साथ बच्चों के साथ, आखिर वो अली करे तो क्या करे। आज रसूल को शब ज़बर क्या देखा, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं क्या सुनाऊं। हजरात देखिए बड़े बच्चे अगर जुल्म होता है तो वो नहीं सुनाते, 10-11-12 साल के बच्चे वो खुद फाइट कर लेते, बच के आ जाते, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, मगर छोटे बच्चे अली जैसा कायनात का फातिह खैबर, ये कोई छोटी छोटी चीजें नहीं थी कि जिससे दिल भर गया, इतनी खतरनाक साजिशें अबू सुफियान, माविया और अशद जैसे कमजोरों की, हरामजादों की, कि जिनकी वजह से अमीर अल-मोमिनीन किसी को नहीं सुना सकते थे उनकी साजिशें, उनकी हरकतें। आखिर आज आपने रसूल को सुनाया, लेकिन बंद जुमलों में सुनाया, तशरीह नहीं की, रसूल के लिए उसकी तशरीह की जरूरत नहीं थी, खाली तरह कहा या रसूल अल्लाह किन मुसीबतों से, किन मशक्कतों से मुझे गुजरना पड़ रहा है, आपने फरमाया दुआ कर दो, दुआ कर दो। समझ रहे आप दुआ का मतलब, अगर मैं मौला कायनात के लिए नहीं कहता, लेकिन है भी ऐसे ही ये बात, रसूल ने फरमाया कि करो मत दुआ, जिनसे तंग आ गए हो करो दुआ। अब वो बद्दुआ कहिए, दुआ का लफ्ज है, फकालतु अलैहिम, उनके लिए दुआ करो। अब उनके लिए क्या दुआ किया, इनके लिए जिनसे अली सताए गए थे, परेशान हो रहे हैं, उनके लिए मौला ने क्या दुआ किया, जाके सुनिए। इसके बाद सवाल का जवाब, वक़ुल्तु अबदलल्लाहु बिहिम खैरन मिनहुम, मैंने दुआ किया, वक़ुल्तु अबदलनी मामूद, इनके बदले में मुझे अच्छे लोग अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आप मसीहा पे बैठे हुए हो, वो जो अली के नाम से लोग जेब में जो है उठा के दे देते हैं, ये तुम्हारी और मेरी ताकत नहीं है कि जो अली के नाम पे फर्श पे बैठ गए हो, ये आपको शैतान कभी ना आने देता। ये मौला की दुआ, जिनसे थक गए थे उनके लिए दुआ ये किया, खुदाया
کے بدلے مجھے اچھے لوگ عطا فرما. تو یہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہو اچھائی کی جگہ تو یہ آپ کی اور میری بھی علی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. سلام دیتے ہیں صلی اللہ محمد. کائنات میں دو عظیم دعائیں ہیں. ایک فاطمہ زہرا کی دعا جو اپنے عزاداروں کے حق ہے. ایک امیر المومنین علیہ السلام کی دعا کہ جو اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ ہے کہ ان دشمنوں کے مقابل مجھے اچھے لوگ عطا فرما. اور ہم اس کے بعد جو ابھی آخری جملہ وہ ابدلی لہم بیشرم لہم منی. اے میرے پروردگار انہیں مجھ جیسا ملنے کے بعد فائدہ نہیں اٹھایا. انہیں ان کے بدلے مجھے اچھے لوگ عطا فرما اور میرے بدلے انہیں کوئی خراب امیر عطا فرما. اب بات تمام ہو گئی. جنہوں نے علی کو چھوڑا قیامت تک علی جیسا بھی ملنے والے نہیں ہے. جو ملے گا شر پسند ملے گا اور علی کو جو ملیں گے وہ سب شریف زادے ملیں گے. اس لیے عام بندے کی دعا نہیں ہے, امیر المومنین کی دعا ہے. بلند صلوات دیتے ہیں صلی اللہ محمد وآلہ جو علی کو چھوڑ دے زندگی میں کبھی شریف حرام زادہ ان کا رہبر نہیں ہوگا. اور جتنے علی کی خدمت میں ہوں گے وہ سب شریف زادے ہوں گے. اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ مجھے ان کے بدلے اچھے لوگ عطا فرما. اب کسی علی والے کی سرٹیفکیٹ کسی مولوی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. مولا نے دے دی ہے. جو میرا ہوگا وہ شریف زادہ ہوگا. سلمان بیٹے یہ تو خطبے کا ترجمہ تھا. سوال یاد ہے؟ سوال یاد ہے؟ علی جیسا مظلوم امام, محلے کی عورتیں نہیں, شریک زندگی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بہن اور آپ کی اور میری ہماری شریک زندگی کی طرف کوئی ذرا غلط طرف دیکھتے ہوئے نظر آ جائے نا, بیفور ہم لوگ کیا حالت ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے. لیکن علی علیہ السلام کے گھر میں گھس جانا, دروازے کو گرا دینا, اور کتنے بڑے نادان تھے یہ لوگ. علی کی خاموشی کا کتنا غلط یوز کیا کہ گلے میں رسن ڈال دیا. بڑی معذرت کے ساتھ جواب دوں گا, تیار رہیے. ایک مثنوی ہے شیخ روم کی کے, انہوں نے ایک مثنوی کہتے ہیں بات کو بنانا. ایک ساتھ شکار کو نکلے رات میں, سن لیجئے. علی کے گلے میں رسن ڈالا, کتنے نادان تھے نادان تھے. اس کے لیے ایک بات اچانک میرے ٹاپک میں نہیں تھی آ گئی. کہنے لگے ایک شکار میدان میں گیا, اس کو پکڑنا تھا ہرن. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ٹارچ مارا, ادھر دیکھا کسی جگہ آنکھیں چمک رہی تھی, بولے یہی ہے ہرن. تو ٹارچ آف کر لو. آج بغیر روشنی کے اٹیک کیے ہوئے میں اپنے قدموں کے آہستہ لے جاؤں گا, یہ ہرن کو بھی محسوس نہیں ہوگا, اور میں پکڑنے کی کوشش کروں گا, جا کے دبش ہوگا. یہ حضرت گئے, ان کو معلوم تھا کہ جن ہرن کو پکڑنے جا رہے سینگے ہیں. ابھی گئے تو صحیح, کامیاب بھی ہو گئے, اور پکڑا تو کان پکڑا, اور اوپر ڈھونڈ رہے تھے تو سینگ نہیں ملا. ڈھونڈے تو سینگ نہیں ملا, مگر کان پکڑے ہوئے سینگ نہیں ملا. دوسرا ساتھی مانگیا, بولے کیا پکڑے ہوئے ہو؟ بولے کان, سینگ نہیں ہے. سینگ نہیں ہے. اب یہ ذرا سا ٹارچ مار کے دیکھ لیں یہ ہرن بھی ہے یا کچھ اور ہے. دیکھا تو شیر تھا. تو بڑی بھی بات ہے, چھوڑ کے دوڑے. دوست نے کہا اچھا ہوا رات میں کان پکڑا, دن ہوتا تو دیکھ کے تو پیشاب کر لیتا. یہی بات ہے علی کے, یہ رات کی تاریکی میں گزرے کہیے, یہ علی کے خاموشی کو نادانوں نے کیا سمجھ کے پکڑ لیا نہیں معلوم ہے. پیغام جن کے اجالے میں علی کا چہرہ دیکھتے
یہ ممبر کا حق مجاہدہ کرنا وہ جانتے تھے علی خاموشی کا فائدہ اٹھایا علی کے خاموشی کا فائدہ اس خاموشی کا جواب دوں گا میرے نوجوانوں آج کی اس خاموشی کا جواب نہیں سنو گے پچھتاؤ گے کسی زمانے میں سوال کیا جائے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں معلوم تھا باپ نے کہے گا نہیں یہ تو مولانا علی کے صاحب نے بہت پہلے سنایا تھا تو افسوس ہوگا کان کھول کے سننا کیوں خاموش تھا میرا مولا میں بھی ڈھونڈتا رہا بہت سارے جوان میرے ڈسکوری چینل میں بہت پسند سے دیکھتا تھا اس میں سے بھی میں نے یہ ایک منظر دیکھا وہ ایک جواب تاریخ کا ایک جواب وہ جواب میں یہ ہے کہ جب ایک بھینسے کے بچے کو شیر نے یہاں پکڑنے کے بجائے شولڈر پہ پکڑا اگر یہاں پکڑتا تو پھر ہرن پھر دوسری بھینسیں اٹیک نہ کرتی کیوں جانتے ہیں جانور یہاں پکڑنے کے بعد سوائے موت کے کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے یہ دیکھا وہ بھینسیں جن کا بچہ پکڑ لیا تھا بھاگ کے پلٹ کے دیکھا کہ اس نے پکڑا کیا ہے جب دیکھا شولڈر تو اب ان کو ہمت آئی کہ اس نے یہ نہیں پکڑا ہے یہ پکڑتا تو جان چلے جاتی شولڈر پکڑا ہے دوڑی اٹیک کیا اور شیر بھاگ گیا حضرات ہر موقع پر اٹیک نہیں کر سکتے آپ بعض مومن ہوتے ہیں کہ بولے اب اگر جائیں گے اب جیسے بالکنی سے یہ بھی میں نے ٹی وی پر دیکھا بالکنی میں ایک بچہ گرنے جا رہا تھا پکڑنے والے جو سپرٹس تھے انہوں نے کہا آواز دے کے تو گر جائے گا بیلنس اب ہو جائے گا گھبرا کے وہ مس کر دے گا چپکے سے جاؤ اب پکڑ لو کبھی کبھی چیخ کر روکا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے کبھی چیخ کے بچو کہا جاتا ہے اور کبھی چیخ کے نہیں بلکہ خاموش جا کے پکڑنا پڑتا ہے علی کا چیخنا اور نعرہ لگانا بھی مسئلہ ہے اور علی کا خاموش رہنا بھی مسئلہ ہے نہیں ابھی بھی نہیں یہ تو ایک چھوٹی بات ہے اب سنیے جواب یہی جواب ہے خود مولا کائنات کی خدمت میں 2 عورتیں ایک بچہ لے کے آئے یہی جواب ہے اس سے اچھا جواب میرے پاس نہیں ہے ایک بچے کو 2 عورتیں وہ بھی کہہ رہی تھی میرا بچہ یہ بھی کہہ رہی تھی میرا بچہ سوال یاد ہے ابھی خاموش کیوں تھے مولا کہنے کا خمر تلوار لا علی کاٹ نہیں رہتی علی کسی کا قتل نہیں کرتے ابن ملجم کو مار سکتے تھے جس نے نہیں مارا اور جب کہا مولا معلوم ہے یہ قاتل مارتے کیوں نہیں کہا کہ وقت سے پہلے کسی کا یہ علی کی عادت نہیں ہے خیر اب مولا نے کہا تلوار لا لوگوں نے پوچھا مولا کیا کہا کہ ہم دونوں مان رہے ہیں آدھا اسے آدھا علی مارنے کے لیے نہیں ایک ایکشن جیسے چور سے اگلانے کے لیے پولیس کیا کہتے ہیں میں نے انہیں بولا جائے جو بھی جھوٹ بات بھی نہیں کی رہتے سائڈ میں لے جاتے اسے مارے تو بھی نہیں بولتا صرف سامنے جا کے بولتے پورا معلوم ہو گیا اب تیرا کیا ہے سچ بول ورنہ بیکار کی اب مجھے سوچتے جب انہوں بولا نہیں کیا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا کہا تلوار کاٹنے کے لیے نہیں ایک فیصلے کا طریقہ تھا اور جیسے تلوار کی بات آئی جو 2 کہہ رہے تھے نا میری اولاد ان میں سے ایک نے کہا یا علی میری نہیں ہے یا علی میری نہیں ہے فیصلہ کیا ہونا چاہتا جلدی بولے بچے جب انہیں خود وڈرا کر رہی ہے مال میرا نہیں ہے جج کیا کرتا وکیل صاحب یہاں پہ ڈھیکا کریں گے اور دنیا کا قانون دنیا کے فیصلے ارے بھائی انہیں خود بولے میرا نہیں تو معلوم کا ہے دنیا کے حکمران وکیل فیصلہ کرنے والے قاضی جب فیصلہ کرتے ہیں تو دونوں میں سے جو بول دے اسی کو مانتے ہیں گواہوں کو لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں علی ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتے علی باطن کو بھی دیکھتے ہیں علی نے جب یہ سنا کہ یہ عورت کہہ رہی ہے میری نہیں یعنی بکرا کر رہی ہے خاموش ہو جا رہی ہے علی نے تکبیر بلند کیا کہ یہ اولاد کس کی ہے اب ہے تو فیصلہ غلط ہے نا علی علیہ السلام کا رسول اللہ کہا نا علی سے پوچھے مولا جب وہ کہہ رہی ہے میرا نہیں ہے تو آپ نے اسے کیوں دیا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب بھی اولاد کی
नस्ल की बात आती है और माँ को जब मालूम है कि मेरे इस जिद से बच्चा कट जाएगा तो सच्ची माँ खामोश रह के ये चाहती है कहीं भी जाके रहे मेरा बच्चा जिंदा रहे। लेने वाली बैठे हुए सच्ची माँ क्या चाहती है? बच्चा मेरा कहीं रहे मगर जिंदा रहे। इसलिए माँ कहती है खामोश रह जाओ, जिद ना करो। नहीं समझ में आया? सच्ची माँ मेरा नहीं कह के क्या चाह रही थी? ये बच्चा जिंदा रहे मगर झूठी के पास क्यों ना हो। अली भी खामोश हो गए। दीन जहां चाहे झूठों में रहे मगर दीन जिंदा रहे। अगर अली आज अगर जिद करने लगे तो दीन के टुकड़े हो जाएंगे। जैसे वो माँ मेरा नहीं कह के खामोश रह गई। अली ने कहा कोई बात नहीं, झूठे सवाल है मगर एक दफा जो माँ बड़ी इबादत के साथ परिंदे चुरा के, अरे में कितनी अच्छी बात मेरे नौजवानों, पालने वाला तोता, पालने वाली बिल्ली, पालने वाला कुत्ता भी चुरा के चोर अगर ले जाए तो घबराता नहीं है। 2 दिन के बाद भी तोता मालिक के पास आएगा, कुत्ता मालिक के पास आएगा। अब मालूम है अली खामोश क्यों रह गए? मालूम था जानवर भी मालिक के पास आता है। कब तक रख सकता है वो भी बात? इससे अच्छा जवाब नहीं। कब तक रख सकता? जब तक उसके पैर बांध कर रखेगा। आप गए देखा कबूतर उनके घर में हो गए, कोई बात नहीं बेटा है ना, मेरा कबूतर है, बस किरान देने में देख क्या है कि नहीं है भाई, कोई बात नहीं है ना है। जिस दिन भी छोड़ परिंदे से पिंजरे से भूले से भी थोड़ा रास्ता इसे देगा, इसके इतने दिन रखने का इसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये चंद लम्हों में दौड़ के कहा आएगा जिसने पाला था दीन को आले मोहम्मद ने पानी से नहीं खून दे के पाला था। और इन्हें यकीन था कि ये दीन ना पहले के पास रुकेगा, ना दूसरे के पास रुकेगा, ना तीसरे के पास रुकेगा। हुआ यही, इन जोड़ों ने कोशिश की और चौथी मर्तबा 3 फलक के अली की बारगाह में आ गए। सलाम भेजते फिर 5वां ना बना सके। अली चौथे खलीफा, जाइए मस्जिदों में देखिए फला अली के बाद 5वां लाते। अब नहीं चाहिए, अली से अच्छा कायनात में कोई नहीं है। जितने भी अहले सुन्नत के मस्जिदों में अक्सर फला 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 अली वजहुल्लाह, क्यों भाई? इनके बाद ये मिल गए, इनके बाद ये मिल गए, इनके बाद ये मिल गए, फिर नहीं मिले। कायनात में जितने भी चक्कर लगाएंगे अली से बेहतर ना मिल सकेगा। वो कहाँ रास्ता बदलता है या अली करके जो निकलता है, शाम का डूबता हुआ सूरज या अली करके फिर निकलता है। हम अली के गुलाम हैं, अपना आंधियों में चराग जलता है। अल्लाह के सही विश्वदा हो गई लतीफ। जितना भी टाइम आपने दिया है इसमें सबसे आपकी नजर की ज़ियारत नसीब करवाए। अली उस मजलूम का नाम है जिसे याद करके रोया जाए। अली उस करीम का नाम है कि जो किसी के दर्द को लम्हे के लिए भी बर्दाश्त ना करे। अली की मजलूमी के लिए मेरे पास इससे बेहतर कोई जुमला नहीं है कि जब इतने गुलचुम जैसे मजलूम को सामने लाया गया पकड़ कर और मौला ने उसके चेहरे को देखा तो मौला ने फरमाया हसन बहुत प्यासा है, मेरे दूध जो लाया गया इसे गिरा कर
لیے راستہ لائے کہ یہ دونوں ارادے ہمارے آئندہ سال پورے ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا آپ کے رونے کو خدا قبول کرے. جو جملے اور مجلس تمام ہے مولا کی شہادت میں جو ایک خاص بات میں نے دیکھا اور بیوی کی شہادت میں جو ایک خاص بات دیکھا دونوں کو ملانا چاہتا ہوں. رونے کے لیے اتنا کافی ہے. یہ ہے کہ جب شہزادی فاطمہ زہرا جب دنیا سے گئی تو دونوں بچوں کو اپنے شہادت کے وقت اپنے پاس رہنے نہیں دیا. کہا بیٹا آپ جاؤ مسجد جاؤ. حضرات تکلیف کے وقت بچوں کو پاس رکھا جاتا ہے مگر شہزادی نے اپنے سے دور بھیج دیا تھا. میں بھی سوچتا تھا ماں نے ایسا کیوں کیا. بالکل ایسے ہی علیہ السلام جب مسجد کوفہ کی طرف جا رہے تھے حسن مصطفیٰ آپ کے پیچھے پیچھے آنے لگے تو میرا امیر المومنین علیہ السلام نے کہا بیٹا حسن ابھی میرے ساتھ مت آؤ. اگر بتائیے معلوم تھا نا مولا کو کیا ہونے والا ہے. بیٹی کو ساتھ آنے دیتے تو شاید میں یہ تو نہیں کہتا بچا لیتے لیکن آنے میں کیا حرج تھا. کیا بات ہے بہت سی باتیں اس میں آئیں گی مگر میں ایک بات آپ کی خدمت میں سناتا ہوں. جناب فاطمہ زہرا بھی چاہتی تھی میرے شہادت کے وقت میرے بچے سامنے رہو. علی مرتضیٰ بھی چاہتے تھے کہ جب مجھے ضرورت لگائی جائے میرے ضرورت کے وقت میرے بچے میرے سامنے نہ ہو. اس کے علاوہ جو بھی عزت ہو مگر یہ دو بات میرے سمجھ میں آئی. اسی لیے جناب فاطمہ شہزادی نے کہا تھا اسماء بچے آئے تو فوراً میرے موت کی خبر نہ دینا بلکہ انہیں پہلے کھانا کھلا دینا. کیوں؟ ماں چاہتی تھی کہ شہادت کے وقت ہوں گے تو بچے کے دل پر بھوکے رہ جائیں گے. کیسے عجیب ماں باپ تھے. ماں بھی چاہتی تھی موت نہ دیکھے. ماں بھی چاہتی تھی موت کے وقت سیلاب ہو کے کھائے. علی چاہتے تھے میرے سر کی ضربات میرا بیٹا حسن نہ دیکھے مگر ہائے حسین کربلا میں نگاہ حسین کے سامنے اور علی اکبر کے سینے میں بچی علی اکبر کے گلے پہ تھی. واہ محمد واہ مصیبت واہ سیال بارہ تجھے واسطہ ہے ہماری مختصر سے ذکر خلیل کو قبول فرما. بہترین قصہ پیش کیا ہزاروں نے بتایا جتنے یہاں بیٹھے ہیں مولا کی شہادت کا یاد ہو. نجف کے اندر مولا کی شہادت کی بدری سننا نصیب فرما. خدا رحم ہے اس سال اور ہمارے گھر کے خاص طور سے اطراف کے مومنین کے بھی تیری رحمت نازل فرما. خدایا رحم ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا جہاں میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما. کہاں کے محمد